زدنی علما والحقنی بالصالحین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا صدق اللہ العظیم۔ سورہ کاف۔ آج ہم نے اس کی ابتدا کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ زندگی بھر اس پیارے کلام کو سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کتنے پیارے پیارے فرامین موجود ہیں۔ اس کو سورہ کہف کہتے ہیں۔ اس سے پہلے سورہ بنی اسرائیل، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد وقضیٰ الی بنی اسرائیل، دوسرے آیت میں ذکر آیا تھا، اور اس کے 9 نمبر آیات میں آئے گا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ آپ نے سمجھا کہ غار والے اور کتبے والے ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی تھی، تو اس کاف کی وجہ سے اس کا نام غار کہف، غار وہ جو صحابہ کہف جس میں آئے تھے، اس کا نام پڑ گیا۔ احادیث مبارکہ میں بھی اس سورت کو سورہ کاف کہا گیا۔ پہاڑ میں جو غار بنا ہوا ہو اس کو کہف کہتے ہیں۔ اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ سورت بھی الحمدللہ سے شروع ہوئی۔ اس سے قبل ہم نے سورہ فاتحہ الحمدللہ، پھر سورہ انعام الحمدللہ، پھر یہ تیسری صورت ہے۔ اس کے بعد سورہ سبا اور سورہ فاطر، وہ بھی دونوں 5 صورتیں الحمدللہ شروع ہیں۔ سورہ فاتحہ میں ہم نے 7 آیت پڑھی۔ اس کے بعد ایک پیاری صورت جو سب سے بڑی صورت ہے سورہ بقرہ، اس میں 286 آیتیں نصیب ہوئی سننے کو۔ سورہ آل عمران کی پوری 200 آیتیں ہم نے سنی۔ سورہ نساء کی پوری 176 آیتیں ہم نے سنی۔ پھر اس کے بعد سورہ مائدہ 5 نمبر صورت پر آئے تو اس میں ہم نے 120 آیتیں سنی۔ اس کے بعد سورہ انعام، اس میں 165 آیتیں سنی۔ اس کے بعد 7 نمبر صورت سورہ اعراف، 206 آیتیں، بڑی صورت، سورہ بقرہ کے بعد یعنی 206۔ اس کے بعد سورہ انفال صرف 76 آیتیں سنی، اور سورہ توبہ میں جو 9 نمبر صورت ہے اس میں 129 آیتیں۔ سورہ یونس میں پھر ہم نے 109 آیتیں سنی، اور اس کے بعد سورہ ہود جو 10 نمبر صورت ہے 123 آیتیں سننے کو ملی۔ سورہ ہود کے بعد 12 نمبر صورت 12 نمبر ہے، ہاں 12 نمبر صورت میں 111 آیتیں، اور سورہ رعد میں سب سے کم آیتیں تھی، غالباً 42 یا 43 آیتیں پڑھی۔ سورہ رعد کے بعد سورہ ابراہیم جو 14 نمبر صورت ہے اس میں 52 آیتیں تھیں۔ سورہ ابراہیم کے بعد سورہ حجر جو 16 نمبر کی صورت ہے اس میں آپ لوگوں نے، ہم سب نے 99 ایک کم 100 آیتیں سنی۔ اور سورہ حجر کے بعد سورہ نحل 128 آیتیں، اور اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل 111۔ انشاءاللہ اس میں 110 آیتیں پڑھیں گے۔ کس میں؟ سورہ کہف میں۔ تو یہ اتنی آیتیں، کتنی صورتیں ہو گئی؟ یہ 18 نمبر صورت پر آ گئے۔
15 पारे में 18 नंबर सूरत। अब इसमें जो कलमा आएगा वलियतलत्तफ़, वो हुरूफ़ों के तादाद से कुरान पाक आधा कलिमात से हो जाएगा। यहाँ पे चंद बातें ये बताऊँ इसका शान नुज़ूल और कि ये कौन से मकासद अगराज पस मंज़र इसके क्या थे। तो मुसलमान उनको हबशा की तरफ हिजरत करने से पहले ये नाजिल हुई। ये 69 नंबर सूरत है। कितनी है? और इसके बाद सूरह मारिज है, वो 70 नंबर सूरत है। नहीं वो हाँ 70 है, 71 नंबर है मेरे ख्याल से उनका शो नुज़ुल जो 71 है। अच्छा, जब प्यारे आका दो जहान ने दावत इस्लाम का आगाज़ किया तो कुफार मक्का ने आपके दावत का मजाक उड़ाया। दीनदार लोगों का मजाक उड़ाया जाता है, याद रखो। जब लोग आपको मुशद्दद कहे कि ये बड़ा तशदीद करने वाला, बड़ा मुशद्दिद है, सख्ती करता है और ये फ़लाँ, फिर समझ लो मैं मुसलमान हूँ। फिर आप अपने दीन पर गैरत करते हैं, नामूस रिसालत, नामूस तौहीद, नामूस सहाबा, नामूस अहले बैत, तो फिर आप मुसलमान हैं। और आग आप उन लोगों में खड़े हो गए कि आप दीन और उलमा और औलिया और इनको आप मजाक समझते हैं कि ये मौलियों ने क्या ड्रामा बनाया, फिर आप मुर्तद और काफिर मुर्तद हैं। मेरी बातें वैसे थोड़ी कड़वी होती हैं कि हमारी अक्सरियत इसमें मुझे जो खौफ है ना, वो दीन का मजाक उड़ाते हैं। बोलो वो कहते ये क्या है, दाढ़ी की बात करो, इमामा की बात करो, इल्म की बात करो, पर्दे की बात करो, कोई भी फ़र्ज़ हो उसके बजावरी की बात करो, हराम से इज्तनाब की बात करो, ऐसे देखते रहते। बोले ये इस दौर में भी ये बात कर रहे भाई, क़यामत तक ये दौर चलता रहे, कैसी बात कर रहे हैं। फिरौनी तो आते जाएंगे, मुर्दार होते जाएंगे और जहन्नम में जाते रहेंगे। मज़े तो इन लोगों को हैं जिनके दिल मुतमईन है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, जो अपने दीन को तो समझते हैं ना कि ये सही है, ये गलत है। अगर आपको ये भी पता नहीं है, अब गया है, ये दीन कोई मजाक थोड़ी है, आपने ड्रामा समझ रखा। हाँ, तो उन लोगों ने दीन का मजाक उड़ाया कि उन्होंने मुशरिकीन ने बोला ऐसे बोल रहा है ख़त्म हो जाएगा। उसको पता नहीं था कि ये कोई मकासद लेकर आया। अल्लाह ताला दुनिया में आखिरी नबी को मबूस किया, अब इसका झंडा पूरी दुनिया पर लहराएगा। ये अल्लाह ताला की मदद होती है और क़यामत तक रहेगी। और दूसरे मुर्तद आते जाएंगे, फिर उन्हें डूबते जाएंगे और जहन्नम में चलते जाएंगे। परवाह नहीं करो इनको, ये जान चली जाए यार है। जब जान किसी की चली जाए, बोला जान दी उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा नहीं हुआ। हमारी ज़िंदगी सूरत नंबर 10 में अभी मैंने पूरी डिटेल से आयतें बताई, उसमें 111 नंबर में क्या है, अल्लाह हमारी जान मालें इसके जन्नत के बदले बोले सब कुछ मेरे नाम पे दाव पे लगा दो, बस मेरी बंदगी मेरे वहदानियत का प्रचार करो कि इस कायनात का एक ही खालिक और मालिक है, मेरे नबी के बतावे तरीक़ों पर। अल्लाह तौफीक दे, बोलो आमीन। इन्होंने कुफार मक्का ने इसको मजाक समझा और इनको अंदाज़ा नहीं था कि आपकी दावत कबूल करने वालों की अच्छी खासी जमात बन जाएगी। लेकिन जब इन्होंने ये देखा कि दिन ब दिन इस्लाम कबूल करने वालों की तादाद बढ़ रही है, उसमें इजाफा हो रहा है, अब जहाँ भी देखे एक दीनी तबका नामूर रिसालत पे ताजेदार ख़त्म नबूवत पर जब बोलता है ना तो कुफर भी लरज़ उठता है। कहते देख लगता है फिर हमारी बुरी हालत हो रही है। उनको तो पता कि ये तो हमें भी नहीं छोड़ेंगे, हमें भी अपने तरफ हम तो कहते जहन्नम से बच जाओ ना, कोई मकसद तो नहीं होता ना। फिर वो कहते नहीं यार ये ख़तरा है, फिर उसके टोले टोले उसके ख़िलाफ़ बन जाते हैं। अल्लाह इस्तिक़ामत नसीब फरमाए, बोलो आमीन। खुश नसीब है जिनका सब कुछ अल्लाह के दीन पर कबूल किया जाता है, अल्लाह की तरफ से तौफीक दी जाती है। अच्छा, इनको ये ख्याल नहीं था, लेकिन जब इन्होंने देखा कि ये इस्लाम तो दुनिया में फैल रहा है, इसमें इजाफा हो रहा है, तो फिर उन्होंने मुज़ाहमत और मुसलमानों पर
مظالم شروع کر دیے. کتنی بڑی خوشخبری ہے اس میں کہ جن پر ظلم ہو رہے ہیں وہ سمجھ لے کہ اب کفر مٹنے والا ہے. اب کفر میں قرآن پاک پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں راہ راست پر چلو، شکست نہیں دے پائیں گے، تکلیفیں آئیں گی بس، باقی منزل تک تمہاری جو ہے وہ جستجو ہے وہاں پر آپ پہنچو گے اگر آپ کے استقامت ہے تو. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا 120 نمبر سورہ آل عمران کی آیت. صبر تقوی اختیار کرو، گمراہ فرعون تمہیں کوئی تکلیف نہیں دے پائے. اگر شہید کر دے گی تو تکلیف تھوڑی ہے، تو مختصر راستہ ہے جنت کا. تو انہوں نے مزاحمت کی اور مسلمانوں پر مظالم کا سلسلہ شروع کر دیا، حتیٰ کہ ایسے حالات پیدا ہو گئے جن کے بنا پر مسلمانوں نے کفار مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کا فیصلہ کر لیا. مدینہ منورہ میں بھی اسلام کی خبر پہنچ چکی تھی اور یہود نصارہ کو یہ خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دین کے اثرات مدینہ منورہ میں بھی پہنچ جائے اور مسلمانوں کی یہاں بھی کوئی بڑی تعداد بن جائے. تو وہاں پہ صد-باب وہاں سے بھی شروع ہوا. ادھر بھی مشرکین مکہ بڑے پریشان کہ ان کا صد-باب کریں، ہماری دکانداری اب دال گلنے والا نہیں ہے. انہوں نے چونکہ حضور علیہ السلام کا علمی جواب تو ان کے پاس نہیں تھا، بلاغت، فصاحت، دلائل سے حضور جب بات کرتے تھے یہ ہکے بکے رہ جاتے تھے، اڑدرمی پہ، جنگ و جدال پہ اتر آتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ایسے کرتے ہیں، افراد پیدا کرے، منافقین سے، جو اہل کتاب سے انہوں نے رابطے کر لی. کن سے؟ اہل کتاب یہود نصارہ سے، کہ آپ ہماری مدد کریں، آپ لوگ جانتے ہیں ہم اس کا صد-باب کریں، ان کا راستہ روکیں، یہ تو تعداد بڑھ رہی ہے، ہمارا خطرہ ہے، ہمارے خداؤں کو خطرہ ہے. خدا تو وہ ہے جو خطروں سے نکال ہے، اور ان کے ایسے خدا تھے کہ ان کے بچانا، وہ کہہ رہے تھے ہمارے خداؤں کو مار دیں گے. یہ پتہ نہیں کیسے خدا تھے کہ تنہا ابراہیم خلیل اللہ کے بھی تو عقائد و جان اسی کے تو اولاد میں تھے. ان کو پتا تھا کہ ان کے دادا جان نے بھی تو ہمارے 365 خدا کا وہ حشر کیا تھا کہ دنیا نے تماشا دیکھا تنہا، اور قیامت تک بت شکن آتے رہیں گے اور فرعونیوں کو جہنم رسائی کرتے رہیں گے، پہنچاتے رہیں گے انشاءاللہ. تو بات کیا ہوئی کہ انہیں بولا تم ایک کام کرو، اگر یہ نبی نہیں ایسے اس نے دعویٰ کیا، ان سے چند سوالات کرو، ہم تمہیں بتاتے ہیں. ایک ان سے پوچھو کہ روح کیا چیز ہے، نبی نہیں ہے تو نہیں بتا سکے گا. ان سے پوچھو کہ ذوالقرنین جوان کون تھا جس نے مشرق تھا، مغرب شمول تھا، جنوب تھا، شمال، پوری دنیا کو اس نے زیر کیا تھا، یہ کون تھا. اور ایک ان سے اصحاب کہف کے بارے میں پوچھو کہ یہ نوجوان کون تھے، ان کا واقعہ کیا تھا. بعض یہ کہتے ہیں کہ تیسرا واقعہ جو تھا وہ دلائل تھوڑے کمزور ہیں، وہ خضر علیہ السلام کا تھا کہ خضر علیہ السلام کون تھے، یہ واقعہ کیا تھا. انہوں نے یہ سوال یاد کر کے اور حضور علیہ السلام کے پاس آئے، پوچھنے لگے کہ ان کے جوابات دے دے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میں کل بتا دوں گا. میں اب اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہی تھی، ہمیں سمجھانا مقصود تھا کہ آپ کو کسی چیز کے اصول میں اگر مشکلات آئیں تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس کی وجہ تو ہوگی. اللہ کے انبیاء معصوم ہوتے ہیں، لیکن بظاہر جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ حضور علیہ السلام انشاءاللہ بھول گئے تھے، اور کل کے بجائے وہ چند دن گزر گئے اور وہی نہیں ہے. ان کو تو موقع مل گیا، شور مچا دیا کہ وہ یہ کیا ماجرا ہے. اچھا، یہاں پہ ایک اور بھی اعتراض ہے کہ سوالات 3 تھے،
ٹھیک ہے، جو پھر اصحاب سورہ نمبر 17 سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 85 میں وہ یسألونک عن الروح آ گیا تھا، لیکن دو سوال جو تھے یا 3 سوال، اگر تینوں یہ کر لیں کہ ذوالقرنین، اصحاب کہف اور حضرت علیہ السلام، پھر تو تینوں ادھر ہے، لیکن اگر ایک وہ یہ دو تو پھر تو الگ الگ ہے۔ یہ اعتراض ہے کہ اصحاب کہف، ذوالقرنین اور روح کے متعلق یہ بظاہر یہ تھا کہ ان تینوں کے جوابات ایک ہی صورت میں ذکر ہوتے اور ایک ہی موقع پر ذکر کیے جاتے، لیکن روح کے متعلق ان کے سوال کا جواب سورہ بنی اسرائیل میں ہے اور باقی 2 سوالوں کے جواب سورہ کہف میں مذکور ہیں۔ تو ان جوابات کو الگ الگ صورتوں میں ذکر کرنے کی کیا حکمت ہے، جبکہ سورہ بنی اسرائیل سورہ کہف سے پہلے نازل ہوئی اور باعتبار نزول کہ سورہ بنی اسرائیل کا نمبر 56 ہے اور سورہ کہف کا 68، بڑا فرق ہے۔ اس کا جواب یہ کہ ان تینوں سوالات کے جوابات ایک ساتھ نازل ہوئے تھے، لیکن روح کے سوال کے جواب کے جو آیت نازل ہوئی تھی، اس کے فواصل، آیت کے آخر کا لفظ جو ہوتا ہے، جیسے وقفہ ہم کرتے ہیں نا، اب دیکھیں یہ تھی بنی اسرائیل کا انداز کیا تھا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا انہ من آیاتنا هو السمیع البصیر۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ فواصل آخر میں جو وقفہ کرتے ہیں وہ انداز کیا ہوتا ہے، یہ دیکھیں یہاں پہ کیسا تھا، من العلم الا قلیلا، انداز الگ تھا، اور سورہ کہف میں الگ انداز ہے، تو فواصل کی وجہ سے یا لوح محفوظ میں ایسے تھا۔ بہرحال یہ اللہ کے طرف سے، اور یہ سب چیزیں جو ہیں وہ انسان کے عقل کے تراؤ سے نہیں تولی جاتی، تو اس لیے اس آیت کو وہاں ذکر کیا اور سورہ بنی اسرائیل کی آیتوں کے فواصل کے موافق تھی، وہاں یاد کیا، اس لیے آپ نے اس آیت کو اس صورت میں رکھنے کا حکم دیا، اور صحابہ کہف ذوالقرنین کے متعلق جو آیت تھی ان کے فواصل سورہ کہف کے موافق تھی، اس لیے یعنی یہاں اللہ کا حکم ایسی تھا، ان آیتوں کو سورہ کہف میں رکھنے کا حکم دیا تھا۔ نیز روح کے متعلق اختصار سے جواب دیا اور یہ فرمایا کہ روح آپ کے رب کے امر سے ہے اور تمہیں جو علم دیا گیا وہ تھوڑا ہے، اور صحابہ کہف اور ذوالقرنین کے متعلق تفصیل سے جواب دیا ہے، اس لیے ان کو الگ ذکر کیا گیا، اور یہ بھی بتا گیا کہ دونوں صورتوں کا نزول ساتھ ساتھ ہو رہا ہو۔ روح کے جواب کے متعلق جو آیت تھی ان کا اسلوب سورہ بنی اسرائیل کے آیتوں کے موافق تھا، اس لیے ان کو وہاں ذکر کر دیا، جواب ایک ساتھ آیا، اور اصحاب کہف ذوالقرنین کے جوابات کے متعلق جو آیات تھی ان کا اسلوب سورہ کہف کے اسلوب کے مطابق، اس لیے سورہ کہف میں ان کا ذکر ہوا۔ تو یہ سورہ یہ شان نزول اس کا یہ تھا واقع کہف کا کہ مشکل زمانہ تھا، مشکل گھڑی تھی، مکے کی زندگی تھی، کیونکہ یہ سورت مکی ہے، اس میں 111 آیتیں اور 12 رکوع سورہ بنی اسرائیل میں، اور اس میں 111 آیتیں اور نہیں 110 سوری اور 12 رکوع اس میں بھی ہے۔ اس سورہ کے 2-3 فضائل بھی سنے کہ ہم یمن کے سرزمین پہ جب پڑھتے تھے تو جمعہ کے دن وہاں، ہم تو پاکستانی بڑے سست تھے، ہم تو دوسری اذان پہ مشکل سے آتے ہیں، لیکن وہاں ہم یمن میں پڑھتے تو ہم 9 بجے سے زیادہ جو دیر سے جاتے وہ 10 بجے پہنچ جاتے۔ اب میرے بھائی کہتے ہیں کہ یہاں پہ سعودی عرب میں کہ یہاں لوگ جو ہے نا وہ مسجدوں میں جلدی پہنچ جاتے ہیں، میں نے بولا ہم پاکستانی جو ہے نا بڑے صبر اور تحمل والے ہیں، وہ دوسری اذان ہوگی تب جائیں گے، ایسی ہے نا، اکثر میں خطبہ دے رہا ہوں تم وہ آ رہے ہیں ادھر آ رہے ہیں، یا تو یہ لوگ بیویاں سے بہت ڈرتے ہیں، ایسے بھی لگتا ہے، وہ بولتے بیٹھ ابھی اذان شروع تو جا رہا ہے، بڑا مزہ تمہیں آ رہا ہے، ہمیں بھی تو ٹائم دیا کرے، جمعے کا دن ہے تو بھاگے جا رہا ہے، یہ حالت ہے یہاں کی، اور جب یہاں پہ آ جائے تو سیدھا گھڑی کی طرف دیکھیں گے، بہرحال ہم تو وقت کے پابند لوگ ہیں،
لیکن جیسے آئے گا بعض مولوی جو 5-10 منٹ لکھتے ہیں بولے وہ اگلے دن تمہارے مسجد میں نہیں آؤں گا. کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ ابھی تو گھر میں بھی جا کے لڑنا ہوگا کہ مسجد نماز تو 2 بجے ہو گئی تھی, اب کیا کر رہے تھے. اس لیے وہ غریب سنت بھی نہیں پڑھتے, بھاگ جاتے. یہ ڈرنے والے ہوتے ہیں. یہ علامت بتا دوں, جو سنتیں نہیں پڑھتے نا ان کو بولتے دیکھ جوتا پڑے گا دیکھ لینا. وہ جیسے سلام پھیرا پھلانگتے, لوگوں کو پھلانگتے, ادھر ادھر کوئی گر رہا ہے کوئی بھاگ رہا ہے, تیری یہ گیٹ سب بھرے بھرے جا رہے ہیں, کوئی سیڑھیوں پہ پھلانگ رہا ہے. میں بولے یا اللہ زلزلہ آ رہا ہے کیا ہو رہا ہے. ایسی ہے نا سنت ہے بھائی گئی. میں نے بولا پتہ نہیں ان غریبوں کو یہ کیا ہو گیا, ان کو بھانا چاہیے بھائی. بولے ہم وہاں پہ گئے تھے وہاں لوگ سنت نہیں پڑھ رہے تھے. اللہ اکبر. تو ان کی فضیلت سنیں کہ سورہ کہف, یہ میں بتا رہا تھا کہ یہ تو ایک مستحب عمل ہے. یہاں تو رسول اللہ کی سنتیں بھی لوگ چھوڑ رہے ہیں, تو اسرائیل ہم پر مسلط نہیں ہوں گے. جس نبی نے پوری زندگی قیامت تک اور عرش جب میں شب معراج میں بروز محشر امتی امتی کہا, اور یہ امت اللہ اکبر پیسے دے کر کہتے ذرا میری داڑھی کلین شیو کر دے تاکہ بیوی کو اچھا لگوں, راستے پہ جاؤں تو لوگ بولے کہ ینگ لڑکا آ رہا ہے. جب شادی حال میں جاتے تو بوڑھیاں بھی ایسے کرتے. میں نے بولا چلنے کے تو نہیں فارمی مرغی کی طرح چل رہے ہو, بڑا اپنے آپ کو دکھا رہے, ذرا وہ سیلفی نہ ہو جائے. بوڑھی بھی جوش میں آ جاتی ہے اور بوڑھا بھی بڑا وہ اتنے بھائی تمہیں پینٹ شرٹ اس کا کیا, نماز پڑھی نہیں آج وہ تھوڑا سا. جس دن ان کو شادی حال میں جانا پڑتا ہے نا بس چھٹی نماز اور سب, کہاں شادی حال میں جانا تھا. تو حضرت برا بن عازب رضی اللہ بیان کرتے ہیں ایک شخص نے سورہ کہف پڑھی, اس کے گھر میں ایک گھوڑا تھا وہ بدکنے لگا, اس نے سلام پھیر دیا. اچانک اس نے دیکھا کہ ایک بادل کے ٹکڑے نے اس کو ڈھانپا ہوا تھا. اس نے پیارے آقا دو جہان سے اس کا ذکر کیا. آپ نے فرمایا اے شخص پڑھو, کیونکہ یہ سکینہ ہے, یہ پڑھنا سکینہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کی بارش ہے. یہ قرآن پڑھنے کی وجہ سے یہ چیزیں یہ حدیث بخاری مسلم ترمذی وغیرہ میں مذکور ہے. ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے سورہ کہف کی 10 آیتیں حفظ کر لی وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. بعض نے آخری 10 آیتیں بتائی, یہ بھی مسلم ابو داؤد وغیرہ کی صحیح حدیث ہے. حضرت ابو سعید الخدری بیان کرتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے جمعہ کے دن سورہ کہف کو پڑھا, تو وہاں یمن میں ہم روزانہ پہلے وہاں جاتے تھے سورہ کہف پڑھ کے اور اشراق چاش کی نماز وہاں پڑھتے تھے. عرب والے وہ کہتے ہیں جمعے کے دن کوئی زوال کا ٹائم نہیں ہوتا, استواء شمس. عوام زوال کہتے ہیں, اصل میں استواء شمس ہے. زوال کے بعد تو پڑھ سکتے ہیں نا. بیٹا کہہ رہا تھا ابو زوال تو بولا ہو گیا 12 پہ کتنے پہ 15 پہ. میں نے بولا یہ دوسرا زوال ہے. اب یہ استواء شمس چل رہا ہے, ابھی زوال نہیں. میرے خیال ہے اس سے بولا زوال 12 پہ ہوگا. ابھی میں چاش کی نماز پڑھ رہا ہوں. میں نے بولا ابھی چاش کا تو 11:35 پہ ختم ہو گیا. بولے یہ کیا لکھا ہے. میں نے بولا یہ 35 سے 15 تک جو ہے ممنوع ٹائم ہے. بولا چلو میں نے اچھی نیت کی کہ یہ زوال ہو رہا ہے, نہیں ہوا زوال. تو اس کے لیے 2 جمعے کو درمیان جو ہے نا نور روشن کر دیا جاتا ہے. حضرت ابو سعید الخدری بیان کرتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے سورہ کہف کو پڑھا وہ اس کے لیے اس کے مقام سے لے کر مکہ تک نور ہو جائے گی, اور جہاں یہ رہ رہے, ٹھیک ہے. اور جس شخص نے سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں پڑھی اس شخص کو خروج دجال سے ضرر نہیں ہوگا. اور ایک اور اس سے روایت ہے کہ جس شخص نے سورہ کہف کو اس طرح پڑھا جس طرح وہ نازل ہوئی ہے وہ اس کے لیے قیامت کے دن نور ہو جائے گا. حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سورہ کہف مکمل نازل ہوئی, اس کے ساتھ 70,000 فرشتے اترے تھے. 70,000 فرشتے, یہ ان کی فضیلت ہے. جمعے کے دن بہت سارے لوگوں کا معمول ہے وہ سال بھر پڑھتے رہتے, لیکن میرا جو اپنا معمول وہ ہے کہ قرآن کو اللہ کے رضا کے لیے محبت سے بالاستیاب پڑھو,
وہ الگ وقت تھا کہ لوگ پورا قرآن پڑھتے تھے تو چند فضیلت والے صورتیں بھی پڑھتے تھے. آج دور آ گیا کہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں پڑھتے. وہ کہتا ہے سورہ ملک پڑھیں گے اس سے عذاب قبر دور ہوگا, سورہ واقعہ پڑھیں گے اس سے دولت ہوگی. تو پھر اس سے مجھے بہرحال یہ پھر اچھا نہیں لگتا کہ اللہ کی رضا کے لیے بھی تو پڑھو. ہر پر 10 نیکی الگ ملتی ہے, درجات الگ بلند ہوتے ہیں, رحمتوں کا نزول صرف سننے سے ہوتا ہے, تو پڑھنے سے تو پھر اور آپ خود پڑھیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ ترجمہ بھی ان 3 آیتوں کا کروں. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے. اللہ نے اپنی تعریف کیسے کی؟ جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی. اللہ کون؟ جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی. والذی ارسل رسولہ بالہدی. اللہ اپنی تعریف کرے کہ میں کون ہوں. میرے نبی کو دیکھو, میں نے اس پر جو کتاب نازل کی اس کو دیکھو, میری پہچان ہو جائے گی کہ وہ قدرت والا ہے کہ ایسے کتاب نازل کی اور ایسا اللہ کا بندہ رسول ہمیں انہوں نے بھیج کے دیا. تو یقیناً وہ خوبیوں والا ہے. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا. اور اس رب نے اس میں کوئی کجی نہیں رکھی. اس میں کوئی کجی, کوئی نقص, کوئی زیادتی نہیں ہے. قرآن میں کوئی عیب جس کو نظر آئے اس کا دماغ خراب ہو گیا. قرآن میں کوئی عیب نہیں ہے, یہ بے عیب کتاب ہے, زیادتی کمی نہیں ہے. اس کے مضامین میں کوئی خطا نہیں ہے. لا ریب فیہ کتاب ہے. اللہ کریم نے جیسے نازل کیا وہ قیامت تک ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. سورہ حجر میں 9 نمبر آیت پڑھیں. قیماً مستقیم کتاب, لینذر تاکہ وہ بندے مکرم جس پر نازل کی تاکہ ڈرائے, باسن شدیداً شدید عذاب سے, من لدن اللہ کے طرف سے, ویبشر المؤمنین اور جو ایمان لائے اور انہیں خوشخبری دیں, انہیں نیک کام ان کی, یعنی الذین یعملون الصالحات, ان کے لیے ان کو بشارت دیں, ان لہم اجرا حسنا, کہ ان کے لیے بہترین اجر ہے, ماکثین فیہا ابدا, جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہاں سے کل انشاءاللہ 3 آیتیں ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو, آج سورہ کاف شروع ہو گئی ہے, مضامین اس کے بڑے پھیلے میں ہم نے تھوڑے سے مختصر سے بیان کیے. یہ واقعات صحابہ کاف شروع میں آ جائے گا, پھر ذوالقرنین کا, اور پھر حضر علیہ السلام کے واقعات بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ کریم سے دعا ہے ہمیں اس قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے جدوجہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کریم مولا ہم سب کو توفیق عطا فرما. وصلی اللہ علیہ وسلم.